فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب و روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باسپا کے واسطے۔ قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ جی سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان ٹرانسمیشن چشتی میڈیا کی ٹیم کے ساتھ اور مرکزی دارالعلوم چشتی عزویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کے پلیٹ فارم سے۔ سامعین و ناظرین، جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی محبوب بیوی تھی، اور آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی ساتھ دیا، ہر لحاظ سے بہت ہی ساتھ دیا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں جنت کے پھل کھائے ہیں، انگور کھائے ہیں، وہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ جو آج کے ہمارے مہمان عالم دین ہیں، استاذ العلماء مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب، اور ساتھ ہی مہمان شناخواں حافظ محمد زاہد شریف صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو حسب سابق سب سے پہلے ہم انشاءاللہ حافظ صاحب سے کلام سنیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے مہمان عالم دین کی طرف بڑھیں گے۔ حافظ محمد زاہد شریف صاحب ماشاءاللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سناتے ہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہے کلام الہی میں شمس دوہا، تیرے چہرائے نور فضا کے قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن
حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ. یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا. مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ. تجھے اپنے ہی عز و اولا کی قسم. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ نے کلام پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں علم میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو بھی سلامت رکھے. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان عالم دین استاذ العلماء مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب کی طرف، اور آپ سے پوچھتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ملکۃ العرب زوجۃ الرسول حضرت سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی فضیلت اور شان اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہو، جن کے بارے میں قرآن کی آیات کا نزول ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ماشاءاللہ. قرآن مجید میں ان کو امہات المؤمنین مومنوں کی ماں کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر لمحہ ہر کام کے اندر جیسے حق ہوتا ہے نا زوجہ کا، اس طرح حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس معاملے میں کمی پیش ہوئی، حضرت خدیجہ آپ کو صف اول میں نظر آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات کا محور جو ہے نا وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. ہر بندے کو جو سکون، پیار، محبت اور دلی سکون جو ہوتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جا کر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہر بندہ مومن کی یہ حالت ہے یا ان کی کیفیت ہے، جب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو بالکل سکون میسر ہوتا ہے. لیکن کائنات کی جہاں ہر بندے کو سکون مل رہا ہے وہی حضور کی ذات فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت خدیجہ کے پاس جاتا ہوں تو مجھے سکون آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کائنات کو حضور کے پاس سکون ہے، اور حضور فرماتے ہیں مجھے حضرت خدیجہ کے پاس جب جاتا ہوں تو وہاں سکون آتا ہے. اور دیکھیے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ آ رہی ہیں کھانا لے کر. خدیجہ حضرت سیدہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، اور جب وہ کھانا لے کر آئیں گی تو ان سے یہ کہیے گا کہ اللہ کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ سلام بھیج رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے، کیا مقام ہے کہ جن کو سلام میرا خدا بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب تشریف لائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ ابھی مجھے پیغام پہنچ
پہنچا ہے کہ اللہ تجھ پر سلام بھیج رہا ہے اور تجھے یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ جنت کے اندر جو تیرا مقام ہے نا وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ واہ واہ واہ، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا اتنا زیادہ مقام ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے 4 خطوط 4 لکیریں کھینچی واہ، اور صحابہ کرام کو فرمایا اے صحابہ بتاؤ ان 4 لکیروں کا کیا مقصد ہے؟ جانتے ہو صحابہ کرام کا وہ تقیہ کلام قربان جو میں ان پر صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، سبحان اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ بات صحابہ کرام نے عرض کی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ 4 لکیروں جو میں نے کھینچی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو فضیلت والی عورتیں ہیں وہ 4 ہیں۔ سبحان اللہ، اور فرمایا ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر جو جتنی بھی عورتیں ہیں جنتیوں کی سردار عورتیں ہیں ان تمام میں جو مقام ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ سبحان اللہ، اور دیکھیے نبی پاک علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے دوڑ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلی جو نماز ہے نا سب سے پہلی امت کے اندر جو جب سب سے پہلی جو نماز پڑھی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یعنی کہ حضور علیہ السلام کی زوجیت میں بھی سب سے پہلے آئی اور سب سے پہلے نماز بھی آپ ہی نے پڑھی۔ سبحان اللہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایسی خاتون ہے جو کہ عرب کی سب سے بڑی تاجر بھی ہیں۔ واہ، اور میں یہ چشتی میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام امت کو دینا چاہتا ہوں اپنی اس پرفتن دور کے اندر جو عورتیں آج کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی، ہمارے حقوقوں کو زائل کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کو دبایا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیے کہ سب سے مکے کی بڑی تاجر ہیں، یہ کیسی تاجر ہیں جو بازار میں نہیں گئی، وہ کیسی تاجر ہیں جو مارکیٹ میں نہیں گئی، جو اپنے سامان کو لے کر کسی منڈی میں نہیں گئی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کا سب سے زیادہ مال مکے میں بکا جاتا تھا، گھر سے باہر نہیں نکلی لیکن پھر بھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کی سب سے بڑی تاجر ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی عزت بازار میں نہیں ہے، عورت کی عزت چادر اور 4 دیواری کے اندر ہے۔ 4 دیواری کے اندر جو عزت عورت کی ہے نا وہ بازار اور اڈے پر نہیں ہے۔ یہ حضرت خدیجہ خاتون اول ہمیں بتا رہی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر تجارت کی جا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ جو مال بکتا ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بکتا ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سبحان اللہ، سوکن کی تعریف کرنا یہ بڑی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اگرچہ وہ کائنات میں افضل ترین عورتیں ہیں، ان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی جو عام ہے، لیکن پھر بھی سوکن کے ساتھ بات کرنا یہ معنی رکھتا ہے، اس کی تعریف کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اکثر ہی ذکر حضرت خدیجہ کا کرتے تھے، اور کئی دفعہ تو میں نے عرض کر دیا کرتی تھی یا سیدی یا رسول اللہ کیا کائنات کے اندر حضرت خدیجہ کے بعد کوئی عورت نہیں ہے؟ اتنا آپ ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ہر لمحہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، ہر لمحہ آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، کائنات میں ان کے علاوہ عورتیں نہیں ہیں۔ تو حضور اسلام فرماتے ہیں عائشہ حضرت خدیجہ کی وہ ادا مجھے بہت پسند ہے، مجھے ان کی وہ ادا بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اور سب سے بڑی بات دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہیں وہ بھی حضرت خدیجہ سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے، یہ مقام ان کو حاصل ہے۔ اور حضرت ایک دفعہ حضرت حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو ہمشیرہ ہیں، ایک دفعہ حضور علیہ السلام اپنے ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال ہوا، کچھ عرصے کے بعد حضرت حالہ بنت خویلد حضور علیہ السلام کے حجرے کے پاس تشریف لائی اور دستک دی اور اجازت طلب کی۔ اور حضرت حالہ بنت خویلد کے اندر یہ شان تھی کہ ان کی
آواز حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ملتی جلتی تھی، ان کی مثل تھی، ان کے ساتھ اگر بولتی تو ایسے لگتا ہے جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ بول رہی ہیں۔ جب حضرت حالہ بنت خویلد نے اجازت طلب کی، حضرت نبی پاک علیہ السلام محو استراحت سے آرام فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام فوراً، حالانکہ جانتے ہیں لیکن مماثلت کی وجہ سے، مثل کی وجہ سے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے دل مبارک میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لا چکی ہیں، اور وہی ان کا اجازت طلب کرنا حضور علیہ السلام کے ذہن میں آ گیا کہ حضرت خدیجہ بھی ایسے اجازت طلب کرتی تھی۔ اور حضرت حالہ بنت خویلد جب تشریف لائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آج تمہاری بہن حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجہ کے ساتھ جو پیار تھا، جو مقام تھا، جو احترام تھا، وہ تو تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے وصال کے بعد جب بھی ان کی سہیلیوں کا تذکرہ آتا تو حضور علیہ السلام ان کے ساتھ بھی وہی کرام کرتے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس کوئی تحفہ آتا یا آپ کوئی اچھی چیز آپ کے پاس آتی تو تقسیم کرنے کے لیے، یا گھر میں کوئی چیز پکتی، بقرعید کے دن پر بکرا ذبح کرتے، دمبا ذبح کرتے، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے ان میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کا جو حصہ تھا وہ نکال کر ان کے گھر بھیجتے تھے۔ وہ فلانی کو دے کر وہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، وہ فلانی کو دے کر وہ بھی حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو پیار تھا وہ تو تھا، وہ تو بیان ہم وہی کر سکتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے، جو قلبی تعلق حضور فرما رہے ہیں مجھے دلی سکون حضرت خدیجہ کے پاس ہے۔ اب ان کی سہیلیوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، حضور علیہ السلام فرماتے تھے مجھے ان کے ساتھ تعلق اس طرح کیسا لگتا ہے کہ جیسے میں خدیجہ کے ساتھ پیار کر رہا ہوں۔ اور اس سے ہمیں یہ حقوق زوجیت کا پتہ چلتا ہے کہ حقوق زوجیت کیا ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ بڑی گندی غلاظت پائی جا رہی ہے، جو اپنی زوجہ کا، جو اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ عورت کے نیچے لگ چکا ہے۔ یہ ایک گندی سوچ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دیگر ازواج کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آج کسی کو عورت کہہ دینا، اب اس کی زوجہ کہہ دے کہ مجھے بازار سے یہ چیز لا دو، تو وہ کہتا ہے میرا مقام ہی نہیں ہے، میرا سٹیٹس نہیں ہے کہ میں بازار میں جاؤں، میں تیرے لیے یہ چیز لینے جاؤں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ گھر کا جو راشن ہے وہ حضور علیہ السلام خود لینے جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام گھر کی جو سبزی کھانا آتا تھا وہ خود لینے جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت ہمیں اپنانی چاہیے نا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انسان کی بہترین زندگی کا معیار حضور کی اسوہ حسنہ ہے، لیکن ہم اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر فیشن پرستی کی طرف جا رہے ہیں، انگریز کی تابعداری کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی زوجہ ہے تو اسے حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت اپنانی چاہیے، اور اگر کوئی خاوند ہے تو حضور علیہ السلام کو اپنائے، ان کی سیرت کو اپنائے۔ قرآن مجید میں کس لیے حضور علیہ السلام کو بہترین نمونہ کہا ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا ہر میدان کے اندر انسان کی بہترین نمائی ہے۔ اگر کوئی مجاہد ہے میدان جہاد میں ہے تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھے کہ حضور نے کیسے کفار کے ساتھ جنگ کی۔ اگر کوئی خاوند ہے تو بحیثیت خاوند حضور کی تعلیمات کو پڑھے، اگر کوئی باپ ہے تو بحیثیت باپ حضور کی تعلیمات کو پڑھے، اگر بحیثیت رہنما ہے تو حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے، بحیثیت تاجر ہے تو حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے۔ ہر میدان کے اندر حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، حضور علیہ السلام کے افعال اقوال ہیں، انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ یہ اس طرح پیار کرنا، یہ تعلیم امت کے لیے، ان کے ساتھ اپنی زوجیت کے ساتھ کیسے، اور خاص طور پر جو اکثر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ حضور علیہ السلام ہماری دین کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے ہے۔ ہم دین قرآن کو نہیں پڑھتے، احادیث کو نہیں پڑھتے، علماء سے مسائل نہیں دریافت کرتے۔ آج ہم نے صرف دین لیا یوٹیوب سے،
سوشل میڈیا سے، وہاں سے جو ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا وہ آ گیا، جس نے دین لینا ہے وہ جناب گوگل پر سرچ مار لے۔ دین اصل یوٹیوب پہ نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا پر نہیں ہے، دین اگر ہے تو وہ مدارس میں ہے، وہ علماء کے پاس ہے، علماء حق کے پاس جائیں۔ آپ کو بتائیں کہ زوجی آپ اکثر مدارس میں جائیں، مفتیان کرام سے بات کریں تو آپ کو 95% آپ کو یہی بتائیں گے کہ اکثر جو ہمارے پاس فتویٰ جاتے آتے ہیں وہ طلاق کے آتے ہیں۔ اکثر جس کو دیکھو طلاق کے ثلاثہ، جو میں غصے میں تھا وہ جو ایسے ہو گیا، وہ جو ایسے طلاق ہو گئی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بزرگوں کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی ازواج کو پڑھیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اپنی بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے اسے سورہ نور کی جو ہے نا وہ تفسیر پڑھاؤ، کبھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سورہ نور کی اگر تعلیمات انہیں دی جائے نا پتہ چلے، اور بہترین گھر کا معاشی نظام چل سکتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کے سامنے میں اونچی آواز سے بات نہیں کی، پوری زندگی کے اندر کبھی بھی اونچی آواز سے اور کبھی بھی کسی فرمائش کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ محبت۔ اگر ان کی ازواج کے ساتھ ایسے محبت ہے تو یہ تعلیم امت کے لیے، تعلیم ایسے عمل کرے تو ان کے لیے نجات ہے۔ تو اس لیے اگر عورت کی عزت اور مقام ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ اپنی تعلیمات کو جوڑے، اگر اسی کے اندر اس کی نجات ہے تو ان کو اپنائے، اپنے معاشی نظام چلائے۔ جو عورت بھی نبی پاک علیہ السلام کی کسی زوجہ کی بھی تعلیمات پر عمل کرتی ہے، اس کے اندر کبھی بھی کسی کو کوئی خلافی نہیں آئے گی، وہ نظام درم برم کبھی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ نظام اوپر ہی جائے گا، اس کے اندر اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ کریم نے ان کا ذکر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ امہاتہم ازواجہ امہاتہم، حضور علیہ السلام کی ساری جو زوجہ ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، تو ماں کا مقام جو ہے وہ افضل ہے بحیثیت ماں۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو امت کے لیے وہ بھی مقام زیادہ ہے، اور بحیثیت حضور کی ازواج دیکھا جائے تو پھر بھی ان کا مقام زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ سوشل میڈیا پر جو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی چل رہی ہے، ان عورتوں کو جو انگریز کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہیں، وہ ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو تباہی میں لے جا رہے ہیں، ان سے میں یہ پیغام ان کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ جتنی بھی حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی ازواج ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ انہوں نے کبھی بھی معاشرے میں اتر کر یہ نہیں کہا کہ ہمارے حقوق دبائے گئے۔ ارے اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، اسلام نے حقوق دبائے نہیں۔ عورت اپنی تھوڑی سی تعلیمات اسلام کی آمد سے قبل کا مطالعہ کرے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یہی وہ عورت ہے جو آج عزت ملنے کی وجہ سے اپنے حقوق جناب معاشرے میں ہر ایک کو فحاشی اور عریانی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر اسلام کی آمد سے پہلے ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہی عورت ہے جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جسے بحیثیت نوست دیکھتا نہیں تھا۔ اور جو ایام ہوتے ہیں، عورتوں کے خاص ایام ہوتی ہیں، ماوری جسے کہتے ہیں، ان دنوں کے اندر اس عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا لوگ نہیں کھاتے تھے۔ اس کے ساتھ کھانا پینا، جیسے آج ہم نے گھروں میں پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کے برتن علیحدہ ہوتے ہیں، تو اس وقت اسلام کی آمد سے قبل اس عورت کا سامان علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ بحیثیت بیٹی ہے تو اللہ نے رحمت کہا، بحیثیت بیوی ہے تو خاوند کے لیے رحمت کہا، بحیثیت ماں ہے تو اولاد کے لیے رحمت کہا، ہر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور ہر لمحہ یہ رحمت ہے۔ تو پھر بتائیے کہ اسلام سے قبل جو عورت جس کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا، اسلام نے اس عورت کو عزت دی ہے۔ تو عزت لینے کے باوجود اگر سوشل میڈیا کے ذریعے یا انگریزوں کی تعلیمات کے ذریعے یہ کہ میرے حقوق دبائے گئے، تو اس عورت کا یہ علاج ہونا چاہیے۔ اس عورت کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت خدیجہ کو مقام کیسے ملا، حضرت فاطمہ کو مقام کیسے ملا۔ تو اس لیے ہم سب کو دین پڑھنا چاہیے، دین کے بغیر کہیں بھی عزت نہیں ہے۔ جنت بھی جو ہے وہ بھی عورت کے قدموں کے نیچے ہے۔ جی ہاں، بحیثیت ماں اگر وہ عورت ہے تو اللہ کریم نے اولاد کے لیے جنت ہی اس کے قدموں میں رکھ دی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ سب اسلام نے عزت دی ہے۔ تو اس لیے یہ پیغام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری عورتوں
ہماری ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو چاہیے کہ ازواج رسول، بنات رسول اور صحابیات کی تعلیمات پر عمل کریں، اور جو ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں۔ اسی کے اندر نجات ہے، اس کے بغیر کہیں بھی نجات نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو چاہیے بھی یہ، اگر عورت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی سیرت پر عمل کرے اور اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اگر بیٹی کے مقام پر ہے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرے۔ اگر کوئی مرد ہے تو وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے، تو انشاءاللہ زندگی اس جہان میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان شناخوان حافظ محمد زاہد شریف صاحب ان کی طرف، اور ان سے سنتے ہیں کلام۔ اسی موضوع کے اوپر میں انشاءاللہ دو ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ مومن جے تو کہلانا ہے من نبی دیا بیویاں نو، مومن جے تو کہلانا ہے من نبی دیا بیویاں نو، ان ماواں دیا عزتاں دے اقرار ضروری نے، ان ماواں دیا عزتاں دے اقرار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے تو سب تن دی، جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے تو پنج تن دی، پنجانوں میں مننا ہے، پنجانوں جے مننا ہے، پھر چار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے موضوع کے مطابق کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور میں دعا گو ہوں کہ جو حق سچ بیان ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔